السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 25۔ بو جی زریں حلیمہ بی بی کو آواز دیتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ وہ بچپن ہی سے انہیں بو جی کہتی تھی، جبکہ سب انہیں بوا جی کہتے تھے۔ زریں نے الف اٹھایا تھا اور بو جی کہتی تھی۔ اب سب کی وہ بو جی تھیں۔ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے آلو بخارے کا جوس بنایا ہے۔ اچھا؟ حلیمہ بی بی کے لبوں پر مسکان پھیل گئی۔ یہ سکندر لالا کہاں چلے گئے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ کیوں؟ زریں نے انہیں دیکھا۔ بھائی اب میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ آپ کا گھر نہیں ہے کیا؟ کبھی تھا، وہ ہاہا بھر کر بولی۔ اب بھی ہے، زریں زور دے کر بولی۔ بیٹا اصل گھر تو وہی ہوتا ہے عورت کا، جہاں وہ بیاہ کر جاتی ہے، ساری عمر وہاں گزارتی ہے۔ جی نہیں، پہلا اور اصلی گھر وہی ہوتا ہے جہاں عورت جنم لیتی ہے۔ زریں نے جھٹکے سے چہرے پر آئے بال پرے کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو دل اس گھر کے لیے کیوں اداس ہوتا ہے، کیوں مچلتا ہے؟ حلیمہ بی بی نے پوچھا۔ بس انسیت سی ہو جاتی ہے جہاں بندہ رہے، زریں کندھے جھٹک کر بولی۔ نہیں جان، میکے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، مگر اپنے گھر کا فخر ایک اور بات ہے۔ ان کی آنکھوں میں دیے جلنے لگے۔ بو جی یہ غلط ہے، ابھی نہیں سمجھو گی، جب اس دور سے گزرو گی تو میری ہر بات کو سچ جانو گی۔ وہ مسکرائیں۔ دیکھا جائے گا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آپ یہ جوس پئیں، رکھ دو یہاں، پہلے مجھے درد کی گولی دے دو۔ کمر میں اتنا درد ہے کہ سیدھا ہی نہیں ہوا جا رہا، رب خیر کرے۔ ابھی لائی۔ زریں نے گلاس بیڈ سائڈ پر رکھ دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ حلیمہ بی بی نے پلنگ کی ٹیک سے سر ٹکا دیا۔ پتہ نہیں دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ یہ سکندر لالا آ جاتے تو اجازت لے کر نوابپور چلی جاتی، انہوں نے سوچا۔ تبھی زریں ٹیبلٹ اور پانی لیے آ گئی۔ گولی لینے کے بعد انہوں نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھنا چاہا کہ ہاتھ لگنے سے جوس سے بھرا گلاس نیچے آ رہا۔ گلاس کے ٹوٹنے سے کرچیاں پھیل گئیں اور حلیمہ بی بی کو لگا جیسے ساری کرچیاں ان کے دل میں اتر گئی ہوں۔ خدا خیر کرے، میرے بچے خیریت سے ہوں۔ بے ساختہ ہی ان کے لبوں سے نکلا۔ او بو جی۔ زریں ہنسی۔ کانچ ٹوٹنا اچھا شوگر نہیں ہے، حلیمہ بی بی نے بتایا۔ عجیب منطق ہے، آپ کی روز ڈھیروں برتن دنیا میں ٹوٹتے ہیں، اب ساری دنیا ہی شگونوں میں پڑی رہے تو گزر چکی۔ تجھے پتہ نہیں میرا دل ہول رہا ہے؟ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ عورتوں کے دل یوں ہی ہولتے رہتے ہیں، ذرا شوہر کو گھر آنے میں دیر ہو جائے تو دہلیز اکھیڑ دیتی ہیں، بیٹا دیر سے آئے تو عورت کی جان پر بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں اتنا کمزور دل کیوں ہے عورت کا۔ زریں منہ بنا کر بول رہی تھی، پھر اس نے ملازمہ کو آواز دے کر صفائی کرنے کو کہا۔ صالحہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ حلیمہ بی بی نے اسے اپنے دل کے گھبرانے کی وجہ بتائی۔ بو جی ایک بات تو بتائیں۔ زریں ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ پوچھو، حلیمہ بی بی نے میٹھے لہجے میں کہا۔ کیا آپ کو صالحہ بھابھی بہت پیاری ہیں؟ ہاں، ان کے لب صالحہ کے ذکر پر مسکرا دیے۔ کتنی؟ وہ آنکھیں نچاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ لفظوں میں میں اظہار نہیں کر سکتی، بہت محبت والی اور صابر ہے میری بہو۔ ان کا لہجہ بہو کی محبتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کو رضا بھائی سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں وہ؟ شاید۔ میری تنہائیوں کو اس نے بانٹا ہے، اپنے دکھ سکھ وہ مجھ سے کہتی ہیں۔ واقعی وہ بہت دکھی ہیں۔ آپ رضا بھائی کو کیوں نہیں سمجھاتی کہ وہ ان پر توجہ دیا کریں؟ سچ بو جی، میں جب بھی آپ کے ہاں آتی ہوں مجھے صالحہ بھابھی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، ایسی سہمی ہوئی رہتی ہیں جیسے کوئی ہرنی دشت میں راستہ بھول جائے، اور رضا بھائی کے سامنے تو لگتا ہے وہ سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ زریں پوچھ رہی تھی۔
بس رضا کا رویہ شروع ہی سے اچھا نہیں رہا، وہ دکھی ہو گئیں۔ خود شادی کی تھی، کسی نے مجبور تو نہ کیا تھا، پھر اس رویے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ زرین نے تڑ سے کہا، مجبور کیا گیا تھا اسے؟ وہ آہ بھر کر بولی تو زرین ہنس کر بولی، انہیں کون مجبور کر سکتا تھا، وہ تو اوروں کو مجبور کر دیں۔ سمینا کی محبت ایسی طاقت ہے جس نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ صالحہ سے شادی کر لیں۔ اس نے صالحہ کو اپنا تو لیا مگر دل سے سعیدہ کو نہ نکال سکا۔ سعیدہ ہونو، زرین نے منہ بنایا، یقین کریں بو جی، وہ انتہائی مغرور عورت ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ حلیمہ بی بی نے حیرت سے بھتیجی کو دیکھا۔ ابھی چند ماہ پہلے آسیہ بھابی کی کزن کی شادی میں رحیم یار خان گئی تھی، وہیں سعیدہ آفاق کھوسہ بھی آئی ہوئی تھی۔ سونے میں پلی ہوئی عورت، ہر ایک کی توجہ کا مرکز وہ نہیں، اس پر لدا سیروں سونا تھا اور وہ اسی فخر میں ہی مری جا رہی تھی کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ توبہ، شو آف کا نمونہ لگ رہی تھی مجھے۔ پتہ نہیں لوگوں کو نمائش کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ بھائی اگر آپ دولت مند ہیں تو کسی کو دے تو نہیں دی ہے؟ دولت آپ کے اپنے لیے ہے نا؟ بس بیٹا، جن لوگوں میں کوئی خوبی نہیں ہوتی وہ اپنی دولت کو ذریعہ بناتے ہیں تاکہ جانے اور پہچانے جائیں۔ حلیمہ بی بی نے کہا، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ زرین نے کہا، تم تو خوبیوں کا مجموعہ ہو۔ حلیمہ بی بی نے اسے لپٹایا، یہ سچی اور کھری لڑکی انہیں جی جان سے پیاری تھی۔ ارے بو جی، میں آپ کے لیے جوس بنا لاؤں؟ زرین کو ایک دم یاد آ گیا، قطعاً خواہش نہیں۔ آپ پئیں گی؟ وہ ضدی لہجے میں بولی۔ نہیں بیٹا، میں بھی تو پیوں گی آپ کے طفیل، ورنہ مما لڑتی ہیں کہ میں کھٹی چیزیں نہ کھایا کروں، ٹانسلز ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ وہ ہنس کر بولی اور پھر چھلانگ لگا کر بستر سے اتری اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ حلیمہ بی بی کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی مگر دل پھر اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اللہ کرے میرے بچے خیریت سے ہوں، ان کے قریب کوئی غم نہ آئے، صالحہ ٹھیک ہو، ان کا رواں رواں دعا کر رہا تھا۔ السلام علیکم بو جی، جمال سکندر نے کمرے میں آ کر حلیمہ بی بی کے گھٹنوں کو چھوتے ہوئے کہا، جیتے رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ انہوں نے جمال کی پیشانی چوم لی۔ یہ آپ کی لاڈلی اس وقت کہاں پائی جاتی ہے؟ جمال نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے لیے جوس لینے گئی ہے۔ وہ مسکرائیں۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ جمال بولا، بس میرا دل بہلائے رکھتی ہے، حلیمہ بی بی دھیرے سے بولی۔ تبھی وہ تشتری میں 2 گلاس دھرے آ گئی۔ آخا جمال لالا، جمال کو دیکھتے ہی اس نے نعرہ لگایا۔ تشتری مینٹل پیس پر رکھ کر جمال کے گلے میں جھول گئی۔ پرے ہٹو، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ جمال نے اسے لپٹاتے ہوئے شوخی سے کہا، یہ کپڑے؟ اس نے جمال کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے کسی مسخرے کو دیکھا جاتا ہے۔ تم سے اچھے ہیں، جمال جلدی سے بولا۔ ارے مجھ جیسی لڑکی تو پوری گیلانی فیملی میں نہیں ہے، چراغ لے کر بھی ڈھونڈے تو نہ ملے۔ وہ اکڑ کر بولی، تب ہی اب تک کوئی چراغ کے بغیر نہیں آیا۔ جمال نے چھیڑا، بو جی سمجھا لیں۔ وہ منمنائی، تم بہن بھائی کے معاملے میں کچھ نہیں کہتی۔ وہ مسکرائیں، آپ بھی مما کی طرح ہیں، وہ بھی ہمیشہ نیوٹرل رہ کر جان چھڑا جاتی ہیں۔ زرین نے جوس کا گلاس حلیمہ بی بی کو تھماتے ہوئے کہا، یہ دوسرا گلاس تم یقیناً میرے لیے ہی لائی ہوگی۔ جمال نے زرین کے کچھ کہنے سے پہلے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ خدا خیر کرے تم، زرین نے بددعا دینی چاہی، پھر ایک دم ہی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بولو کہہ دو جو دل میں ہے کہ میں مر جاؤں۔ جمال نے ہاتھ ہلا ہلا کر بولا، میں کتنی بھی منہ پھٹ ہوں جمال لالا، مگر اپنے بھائی کو بددعا نہیں دے سکتی، زبان ہی کٹ جائے میری اس روز۔ خدا نہ کرے۔ جمال ایک دم ہی نرم ہو گیا اور بہن کا سر کندھے سے لگا کر تھپکنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، چلنا ہے ہیڈ پنجنت
کون کون جا رہا ہے؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولی، سب ہی جائیں گے۔ مثلاً زریں آنکھیں نچاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، میرا دوست الیاس اور اس کی فیملی، چھوٹی بھابھی بھی چلیں گی۔ اگر تم چاہو تو اپنے کسی دوست کو بھی لے لو، میری کوئی دوست نہیں جائے گی۔ زریں منہ بنا کر بولی۔ پھر بھی جمال پہلو بدل کر بولا، کہہ جو دیا، میرے کوئی دوست نہیں جو جانے کے قابل ہو۔ بھئی سوچ لو، جمال نے کہا، سیدھی طرح کہہ دیں کہ کرن کو بھی ساتھ لے لوں، فضول میں رعب کیوں جما رہی ہیں؟ زریں تڑ سے بولی، یہ میں نے کب کہا؟ تم کسی اور دوست کو لے لو۔ جمال گڑبڑا گیا۔ حلیمہ بی بی کے سامنے اسے سخت شرمندگی ہو رہی تھی اور زریں نے پول کھول دیا تھا۔ لالا، ابھی بہت کچے ہیں آپ۔ زریں ہنسی اور جمال شرمندہ ہو کر جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے حلیمہ بی بی سے شرم آ رہی تھی۔ بو جی کیا سوچیں گی؟ اور یوں بھلا حلیمہ بی بی کیا سوچتی؟ کرن ویسے بھی جمال کی ماموزاد ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھیکرے کی مانگ بھی تھی۔ یہ اور بات کہ جمال اسے اپنے جذبے دل کی تمام شدتوں اور روح کی امتی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ کتنا جی چاہتا تھا کرن سے ملنے کو، اس سے باتیں کرنے کو، مستقبل کی پلاننگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ کرن سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر کرن کبھی بھی اس سے تنہائی میں نہ ملی تھی۔ وہ ماموں کے گھر صرف اسے دیکھنے کے لیے جاتا تھا، مگر وہ تو اس کی آمد کی خبر پا کر ایسی چھپتی کہ اسے دکھائی نہ دیتی۔ اگر کبھی خاندانی تقریب میں سامنا بھی ہو جاتا تو یوں گھبراتی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ اس کی رنگت سرسوں کے پھول کی مانند ہو جاتی اور گھنی سیاہ پلکیں سرخ ہلالوں پر تھر تھراتی رہتی۔ جمال کو یہ چپچپاتی کومل سی گھبرائی سی کرن طاہر بے حد پسند تھی۔ اس کا مخروطی انگلیوں والا ہاتھ دیکھ کر بے اختیار تھامنے کو دل کرتا تھا، مگر وہ دل محسوس کر رہ جاتا۔ وہ بات کرتے اس قدر گھبراتی تھی، وہ ہاتھ تھام لینا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ شروع میں تو جمال کا خیال تھا کہ کرن اس رشتے سے خوش نہیں ہے، مگر بہت جلد یہ خیال اسے بدلنا پڑا۔ یہ بھی قدرت نے موقع فراہم کیا تھا۔ ان دنوں جمال کے کچھ دوست لاہور سے آئے تھے، شکار کی غرض سے۔ ڈیرہ غازی خان میں ہرن کا شکار زبردست ہوتا تھا اور شکار کے دوران پتہ نہیں کیسے وہ تسلیم گردیزی کی گولی کی زد میں آ گیا۔ حالانکہ تسلیم نے تو ہرن کو نشانہ بنایا تھا اور دوسری طرف سے اچانک جمال آ گیا تھا اور گولی جمال کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ جمال ڈہ گیا تھا، سارے دوست گھبرا گئے، پھر اسے اٹھا کر لے آئے۔ تسلیم بہت شرمندہ تھا۔ یار تو میرے سینے میں گولی اتار دے۔ جمال کے ہوش آتے ہی تسلیم نے رائفل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ارے نہیں، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے، تم شرمندہ نہ ہو۔ جمال نقاہت کے باوجود بھی مسکرا دیا تھا۔ پھر وہ کئی روز بستر پر پڑا رہا۔ اس روز اس کے دوست چلے گئے تھے۔ شام پوری طرح اتر آئی تھی اور جمال اپنے کمرے میں آنکھیں موندے لیٹا تھا کہ نوسوانی سرگوشیوں پر وہ چونکا، مگر پھر اس طرح پڑا رہا جیسے سو رہا ہو۔ آؤ کوئی نہیں ہے، زریں کسی کو بلا رہی تھی۔ جمال نے آنکھ کی ہلکی سی جھری سے دیکھا، سفید پھول چادر میں لپٹی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آ رہی تھی۔ کرن، اس نام کی بازگشت اس کے دل کے گنبد میں ہونے لگی۔ اب دیکھ لو اپنی آنکھوں سے جمال لالا بالکل ٹھیک ہیں، تمہیں میری باتوں پر اعتبار نہیں آتا نا؟ زریں نے کہا۔ پھر جمال کو اپنے بہت قریب لباس کی سرسراہٹ محسوس ہوئی، پھر ہلکی ہلکی سانسوں کی خوشبو اس کے اننتنوں سے ٹکرائی۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا، تبھی جمال کی پیشانی پر 2 گرم گرم موتی گرے۔ کرن رو رہی ہے؟ کیوں؟ وہ حیران سا پڑا رہا، حالانکہ اس سمے اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کرن کے سارے آنسو اپنے ہونٹوں میں جذب کر لے، مگر زریں کی وجہ سے ضبط کی بندشوں میں جکڑا رہا۔ پھر وہ دونوں چلی گئیں اور جمال کا دل تو فخر انبساط کی نہروں میں ڈوبنے لگا تھا۔ یعنی کرن مجھے اس قدر چاہتی ہے کہ زریں نے اسے بتایا میں ٹھیک ہوں، اسے اعتبار نہ آیا کہ جب تک وہ خود مجھے نہ دیکھ لے اسے اطمینان نہ آئے گا، اور پہلی بار وہ اسی کی خاطر سب سے چوری حویلی میں آئی تھی۔ جمال نے پیشانی پر ہاتھ رکھا جہاں کرن کے آنسو گرے تھے۔ پھر جمال جب اچھی طرح صحت یاب ہو گیا تو دونوں بھابھیوں نے پکنک کا پروگرام بنا لیا۔
موسم بھی ان دنوں بے حد اچھا تھا۔ پھر دریائے چناب کے کنارے پکنک کا مزہ ہی تو آ جانا تھا۔ جمال کے کہے بغیر ہی زرین نے کرن کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ پوری فیملی ہی جیپوں اور موٹروں میں بھر کر چناب گئی تھی۔ بہت انجوائے کیا گیا تھا، اور جب دریا کی سیر کرنے کے لیے سب کشتیوں میں بیٹھے تو کرن نے انکار کر دیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ آؤ، ڈر نہیں لگے گا۔ افضال سکندر نے نہایت محبت سے کرن کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں افضال بھائی، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ نہایت خوفزدہ تھی۔ اگر وہ ڈرتی ہے تو نہ لے جائیں، نہ خوف آتا ہی ہے۔ وجیہہ بھابھی نے اس کی طرفداری کی اور جمال اس سمے وہاں سے کھسک لیا تھا۔ پھر وہ سبھی دریا کی طرف چلے گئے۔ کرن ایک ملازمہ کے ساتھ لان میں بیٹھی رہی تھی۔ آپ نہیں گئیں؟ جمال نے کرن کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، وہ مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے۔ کرن نے کہا۔ ڈوبنے سے یا پانی سے؟ جمال نے پوچھا۔ دونوں سے، کرن ہولے سے بولی۔ اگر میں کہوں کہ میرے ساتھ؟ وہ نہایت اعتماد سے بولا۔ نہیں، کرن کپکپا گئی۔ کرن آپ مجھ سے گھبراتی کیوں ہیں؟ نہیں تو۔ وہ خواہ مخواہ ہی دوپٹہ انگلیوں پر لپیٹنے لگی، اور اس سمے وہ جمال کو بہت ہی اچھی لگی، ایک دم ہی دل میں اتر آئی۔ چلیں میرے ساتھ بورڈنگ کریں، اور میرے خیال میں میرے ساتھ آپ کو خوف نہیں آنا چاہیے۔ جمال کی بات پر کرن نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آج آپ کا امتحان ہے؟ کیسا امتحان؟ کرن کے لہجے میں حیرت تھی کہ واقعی آپ مجھے چاہتی ہیں یا زبردستی بزرگوں کا بندہ بندھن نبھانے پر مجبور ہیں؟ ہمارے علاقے کی 99% لڑکیوں کی طرح، جمال نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اگر میں آپ کے ساتھ بورڈنگ کروں تو آپ کو اعتبار آ جائے گا؟ میری چاہت کا ورنہ؟ کرن طویل سانس لے کر بولی اور ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں۔ جمال حیران تھا کہ اتنی جلدی وہ مان گئی ہے۔ یہ امتحان ہے تو میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں۔ کرن کے لہجے کا کانچ ٹوٹا ہوا تھا۔ جمال نے توجہ نہ دی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ پتہ ہے، میرا کوسہ بالکل نیا ہے، پانی سے خراب ہو جائے گا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ کپڑوں سے زیادہ مجھے اپنی جوتیاں پیاری ہیں۔ کرن نے کہا تو جمال نے دیکھا۔ خوبصورت تلے کے کام کا بنا ہوا کوسہ کرن کے نازک گورے پیروں میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی تو جب ملا کشتی خشک کی طرف گھسیٹ رہا تھا تو جمال نے کہا، دیکھنا مہارانی دی جتی خراب نہ تھی وے۔ جمال نے ملاح کو اپنی بولی میں کہا تو کرن مسکرا دی۔ پھر پہلے جمال کشتی میں سوار ہوا، پھر کرن کا ہاتھ تھام کر اسے کشتی میں لے آیا۔ آخر آپ مجھ سے اس قدر گھبراتی کیوں ہیں کرن؟ جمال اسے پرشوق نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں تو، ایسی بات تو نہیں۔ کرن نے پانی پر نظریں جما دیں۔ تمہیں پتہ نہیں میرا دل کس قدر چاہتا ہے تم سے ڈھیروں باتیں کرنے کو۔ جمال نے تکلف کی دیوار گراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کتنی ہی باتیں کر ڈالیں اور کرن اپنے یاقوتی لبوں پر مسکراہٹیں سجائے اس کی باتیں سن سن کر مغرور ہوتی رہی۔ پھر جب وہ دونوں بورڈنگ کے بعد لوٹے تو سب ہی آ چکے تھے اور کرن کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ آخر اسے ان کے ساتھ نہیں جانا تھا تو بہانہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی اور جمال اس پر نثار ہوتا رہا۔ پھر تو جب بھی جمال کا دل کرن کا قرب چاہتا تو وہ پکنک ارینج کر لیتا اور زریں 100 نخرے دکھانے کے بعد کرن کو بھی گھسیٹ لاتی۔ جمال چاہتا تھا جلد از جلد تعلیم مکمل کرے تاکہ کرن ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے اور زریں کے احسان لینے سے تو بچ جائے۔ تارا نے نہایت آہستگی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چندن بائی بھی بہت بیمار ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں تارا۔ تارا جی؟ گلابو اسے بائی کہتے کہتے ایک دم ہی رک گیا تھا۔ گلابو کی آواز وہ 2.5 برس بعد بھی پہچان گئی تھی۔ 2.5 سال کوئی زیادہ تو نہیں ہوتے کہ انسان کسی کو بھول جائے۔ اس نے گلابو کو کوئی جواب نہ دیا تھا، مگر اس کے لبوں سے نکلنے والے جملے نے آج تارا کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ ایک ناآشنا سا درد اس کے دل کے سمندر کی سطح پر ہلکورے لینے لگا تھا، ایک ایسا درد جس سے وہ کبھی آشنا نہ ہوئی تھی۔ ناآشنا درد بھی تو دکھ دیتے ہیں نا۔ چندن بائی بیمار ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں تارا جی۔ گلابو کی آواز کی بازگشت اس کے چاروں طرف گونج رہی تھی اور تارا کا دل کٹ رہا تھا۔
بے اختیار اس کا دل بھی چندن بائی سے ملنے کے لیے تڑپنے لگا۔ نہیں نہیں، رضا نے کہا تھا، ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی کبھی میرے قدم اس طرف نہیں اٹھنے چاہیے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا، تو آج بھی نہیں۔ میرا کیا رشتہ ہے چندن بائی سے؟ اس نے خود کو سمجھایا، مگر دل دیوانہ بھلا کوئی دلیلیں مانتا ہے؟ چندن بھائی تمہاری ماں ہے، اور بھلا منہ سے کہہ دینے سے برسوں پرانے رشتے تو نہیں ٹوٹتے، خون کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ تمہاری ماں ہے، بستر مرگ پر پڑی ہے وہ تارا، اور تم ضرور اس سے ملو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں نہ رہے اور تم ساری عمر پچھتاتی رہو۔ ہاں تارا، جاؤ ملاؤ۔ اس کا احساس سرگوشیاں کرتا رہا۔ رضا علی کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں مت بتانا، یوں بھی انہیں کب پتہ چلے گا؟ کون بتائے گا؟ نہیں نہیں، میں شوہر سے جھوٹ کبھی نہیں بولوں گی، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ یہی تو میرا گھر ہے، اور یہ گھر چھوٹا تو کہیں کی بھی نہیں رہوں گی۔ میں چندن بائی سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ ہاں ماں، تمہاری آنکھیں میری منتظر رہیں گی، مگر میں نہیں آؤں گی۔ تم تڑپتی رہو گی ماں، اور تارا تم سے نہیں مل سکے گی۔ اور ماں، مجھے معاف کر دینا کہ میں تم سے ملنے نہ آئی، تمہاری عیادت نہ کر سکی، کہ ایک مغرور مرد کی بیوی ہوں۔ وعدوں کی بڑی بھاری زنجیر میرے قدموں میں پڑی ہے، میں نہیں آ سکتی۔ میری ماں، میں نہیں آ سکتی۔ تارا نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا، اور کتنے ہی آنسو بے دریغ اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے پتہ نہیں۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی تھی کہ کندھے پر کسی نے ہولے سے ہاتھ رکھ دیا۔ تارا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی سسٹر تھریشل اپنے لبوں پر اپنی ازلی لازوال مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں بہت باریک اور بہت ہی تیز تھیں، وہ بن کہیں بہت کچھ جان جاتی تھیں اور پہچان جاتی تھیں۔ کیا بات ہے تارا، پریشان ہو؟ انہوں نے نہایت نرم لہجے میں پوچھا، اور تارا ان سے جھوٹ نہ بول سکی، بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں پریشان ہو؟ سسٹر تھریشل نے تارا کے نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تب تارا نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سب سننے کے بعد وہ اس کا فیصلہ جاننا چاہتی تھیں۔ میں چندن بائی کو دیکھنے نہیں جاؤں گی۔ گڈ، اچھی بیوی کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ویسے تم پوچھ لو ماسٹر سے، اگر وہ اجازت دے دیں تو۔ نہیں سسٹر، مجھ میں یہ حوصلہ نہیں کہ میں ان سے کچھ پوچھوں۔ وہ مجھے خود سے اس طرح دور کر دیں گے جیسے انسان اپنے جسم پر سے کوئی نجس چیز دور کرتا ہے۔ پھر رونے سے کوئی فائدہ نہیں، فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں جانا تو پھر رونا کس سلسلے میں؟ سسٹر، آخر چندن بائی میری ماں ہے، جنم دیا ہے انہوں نے مجھے، اور گلابو بتا رہا تھا وہ بہت بیمار ہیں۔ کتنی بد نصیب ہوں نہ میں کہ ماں سے مل ہی نہیں سکتی۔ بد نصیب تم نہیں، چندن بائی ہے تارا، تم تو بہت خوش نصیب ہو، اتنے مغرور شخص کی بیوی ہو، اس کے پیارے سے بچوں کی ماں ہو۔ دل مندہ نہ کرو، آج کی ذرا سی لغزش تمہاری ساری زندگی کے لیے عذاب بن جائے گی۔ مت جانا، وہاں کے ٹوٹے رشتے جوڑنے کے لیے پرانے رشتے توڑنے پڑتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ تم ایسا کرو۔ سسٹر تھریشل نے تارا کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا، اور تارا بھبک بھبک کر رو دی۔ اب بھلا ماں کی بیماری پر وہ چند آنسو بھی نہ بہاتی؟ ویسے تم ماسٹر سے پوچھ لو، تھریشل نے مشورہ دیا۔ نہیں سسٹر، ذکر بھی نہ کرنا، رضا میری ماں کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ تارا کپکپا کر رہ گئی۔ پھر تم رو مت تارا، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ تارا نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا، جس کا اس سے کوئی خونی رشتہ نہ تھا، مگر اس کے آنسو اسے دکھ پہنچا رہے تھے۔ وہ بے نام سا رشتہ جسے دل کا رشتہ کہیں، وہ تھریشل کے دل میں درد پیدا کر رہا تھا۔ انجانی سی اذیت سسٹر تھریشل کی رگوں میں اتری جا رہی تھی، اندرونی کرب سے ان کی آنکھیں سلگ رہی تھیں، اور تارا انہیں دکھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ جب ہی تو اس نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے تھے۔ تھریشل مسکرا دیں۔ ایک ہی شب ہے طویل، اتنی طویل، اتنی طویل، اپنے ایام میں امروز نفراد لوگو، اب کوئی آئے تو کہنا کہ مسافر تو گیا، یہ بھی کہنا کہ بھلا اب بھی نہ جانا لوگو۔ کھٹکے کی آواز پر چندن بائی نے دروازے کی طرف دیکھا۔ گلابو سر جھکائے اندر آ رہا تھا۔ سروت تیزی سے اٹھی، مگر پھر ٹھٹک گئی۔ گلابو کا چہرہ ناکامیوں کا عکس بنا ہوا تھا۔ کیا
کیا تارا؟ ثروت کے لبوں کے دریچے واہ ہوئے۔ وہ جی میں نے انہیں بتا دیا ہے، مگر مجھے امید نہیں کہ وہ آئیں گی۔ گلابو ہولے سے بولا۔ کوئی بات نہیں کی اس نے کچھ بھی، ایک آس تھی۔ نہیں بھائی جی، کیا کہتی بھلا وہ؟ گلابو کا سر دستور جھکا ہوا تھا۔ تم نے کہنا تھا کہ ماں بہت بیمار ہے، صدف نے گلابو کو تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کہا تھا جی، یہی تو کہا تھا۔ پھر ثروت نے کہا۔ انہوں نے تو جی کوئی جواب دیے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا۔ گلابو نے کہا تو چندن بائی کو لگا جیسے کسی نے اس کے کلیجے میں برچھی اتار دی ہو۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے دل میں بہت سے سوال مچل رہے تھے۔ گلابو سے وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیسی تھی میری تارا؟ کیا کہا اس نے؟ آئے گی نا؟ مگر گلابو کا تو ایک ہی جملہ سے مایوسی کی دلدل میں اتار گیا تھا کہ تارا نے کوئی جواب ہی نہ دیا تھا۔ ہائے تارا، تو اس قدر سنگ دل تو نہ تھی، کسی کی ذرا سی تکلیف پر تو تڑپ اٹھتی تھی۔ پھر میری بیماری کا سن کر بھی تو نہ آئی، شاید آ ہی جائے۔ چندن بائی کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ ماں نہیں آئے گی تارا، صدف سسک کر بولی۔ اسے آنا بھی نہیں چاہیے، چندن بائی ہولے سے بولی۔ پھر کیوں بلایا تھا اسے؟ میں یہ جاننا چاہتی تھی وہ ہمیں بھول گئی ہے کہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ بھول چکی ہے۔ ثروت نے جل کر ہی تو کہا۔ اسے اپنے گھر کی خاطر ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ثروت تو نہ خفا ہو، اس نے جو کیا اچھا، بلکہ بہت اچھا کیا ہو نا؟ ثروت نے برا سا منہ بنایا۔ اسے ماں کی تارا کی طرفداری ذرا بھی اچھی نہ لگ رہی تھی۔ تب صدف نے بات بدلتے ہوئے ثروت سے پوچھا، تم کتنے روز کے لیے آئی ہو؟ شام کی فلائٹ سے چلی جاؤں گی، پتہ ہے کئی فلموں کی شوٹنگ ہے۔ میں تو ماں کی طبیعت کا سنتے ہی لاہور سے بھاگی آئی اور تارا بیگم ایک شہر میں رہتے ہوئے نہ آ سکیں۔ ان کے گیلانی ہاؤس اور ہاسپٹل کا فاصلہ کتنا ہے؟ ثروت کا لہجہ زہریلا تھا۔ ثروت ڈیئر، بعض فاصلے ایسے ہوتے ہیں جو معمولی نظر آتے ہیں، مگر وہ فاصلے صدیوں میں بھی نہیں بانٹے جا سکتے، جیسے ہمارے تارا آپی کے درمیان ہے۔ ہم چاہیں بھی تو یہ فاصلے طے نہیں کر سکتے، صدف نے کہا۔ بس رہنے دو، مالکانی بن کر اس کا دماغ ہی نہیں ملتا۔ کبھی آئی ہے، عید برات کو بھی نہیں آئی۔ اب ہر لمحہ رضا علی اس کے پاس بھی تو نہیں بیٹھے رہتے۔ اسے ہم لوگوں سے کبھی محبت ہی نہیں رہی۔ اچھا ہے وہ ہم سے محبت نہیں کرتی، ورنہ وہ وہاں نہ رہ سکتی، صدف نے کہا۔ ہو نا؟ تم ماں بیٹی کو تو اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کی ہر بات سچی لگتی ہے۔ ارے ڈائریکٹر محی الدین مجھے اس روز بھی کہہ رہا تھا کہ تارا اس کی بات مان لیتی تو اب صفِ اول کی اداکارہ ہوتی اور آنے والے 10 برس تک اس کے مقابلے میں کوئی نہ آ سکتی، مگر اسے تو شادی کی جلدی تھی۔ ہر ڈائریکٹر یہ کہتا ہے۔ اب تمہیں 2 سال سے محی الدین صفِ اول کی اداکارہ نہ بنا سکا۔ صدف سچ بولنے سے باز نہ رہ سکی۔ میری اگر شروع کی 2 فلمیں فلاپ نہ ہوتیں تو میں دیکھتی۔ ثروت اس کی تلخی اور طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی اور صدف نے زیادہ بحث کرنی مناسب نہ سمجھی تھی۔ ثروت جو فلموں میں آج کل سائیڈ ہیروئن کے رول ادا کر رہی تھی، اسے یقین تھا بہت جلد وہ ہیروئن بن جائے گی، اور ابھی تو وہ ہیروئن نہ بنی تھی، مگر نخرے ابھی سے ویسے ہی کرنے لگی تھی۔ ماں اور بہن کو تو کچھ بھی نہ سمجھتی تھی، تارا سے تو اسے خدا واسطے کا ویر تھا، اور ثروت خود اس نفرت کی وجہ آج تک نہ جان سکی تھی۔ صدف ماں کو سوپ پلانے لگی، جبکہ ثروت اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر تارا نے ہمیشہ کی طرح اخبار کھولا۔ فرنٹ پیج کی خبریں پڑھنے کے بعد اس نے بیک پیج پڑھنا شروع کیا تو چونک سی گئی۔ فلم سٹار ثروت کی والدہ انتقال کر گئیں۔ آگے تفصیل بھی درج تھی۔ تارا جانتی تھی ثروت کون ہے اور اس کی ماں کون تھی، تبھی تو وہ اخبار سینے سے بھینچ کر رو دی، مگر اس نے آواز نہ نکلنے دی تھی کہ یہ بھی پابندی اس نے خود پر لاگو کر رکھی تھی، اور وہ حد توڑنا نہ چاہتی تھی، البتہ آنسو آنکھوں سے تواتر سے بہہ رہے تھے۔ بی اماں تو آج بہت ہی خوش تھیں، ان کا دل گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا، اور بھلا وہ خوش کیوں نہ ہوتیں۔ آج ان کا بیٹا عرفان صدیقی کئی ماہ بعد گھر آیا تھا۔
وہ بھی چند روز رہنے کے لیے، ورنہ تو وہ کھڑے کھڑے ہی آتا تھا، جیسے کوئی اوپرا بندہ ہو یا پھر مہمان ہو جسے عالیہ چائے کی پیالی بنا دیتی اور وہ آخری گھونٹ پیتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا۔ ہفتے بعد آتا تھا۔ بی اماں تو اسے رج کر دیکھ بھی نہ پاتی تھیں، آنکھیں اسی طرح سلگتی رہتیں، انہیں ٹھنڈک بھی نہ پہنچاتا اور لوٹ جاتا۔ آج جب اس نے کہا تھا بی اماں سمینا میکے گئی ہے، میں اس کے آنے تک یہیں رہوں گا، تب بی اماں نہال ہی تو ہو گئیں۔ جم رہو۔ انہوں نے بیٹے کو لپٹا لیا تھا اور اتنی محبت پر عرفان نے شدت کرب سے آنکھیں مینچ لی تھیں، انجانے کرب سے اس کی آنکھیں جو سلگنے لگی تھیں۔ سمینا نے جو اس کے دل میں شگاف کیا تھا، اس شگاف سے لہو قطرہ قطرہ رس رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود دہکتی بھٹی میں پھینک دیا گیا ہو اور وہ سلگا جا رہا تھا۔ بی اماں نے رات کو کھانے پر خاصا اہتمام کرنے کا سوچا تھا، عدنان سے کتنی ہی چیزیں منگوا لی تھیں۔ آج عرصے بعد بیٹے نے کچھ روز رہنے کا مژدہ سنایا تھا۔ ماں کی خواہش پوری ہو رہی تھی، وہ خوش پورے گھر میں کھلی کھلی سی پھر رہی تھیں، جب کہ اندر کمرے میں عرفان سگریٹیں پھونکتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کس طرح وہ گھر میں بتائے کہ پرسوں پہلے وہ جس راہ پر سب کی مخالفت کے باوجود چلا تھا، آج وہ راہیں چھوڑ کر پلٹ آیا ہے۔ اپنے جگر کا خون کر دیا ہے اس نے۔ وہ راہ جس پر چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا، مگر یہ تھکن بھی اسے عزیز تھی۔ جسم تھکن سے چور تھا، مگر وہ چلتے رہنا چاہتا تھا، لیکن آخر اسے اپنے قدم روک لینے پڑے۔ سمینا نے اسے کہا کہ وہ اپنے لوگوں میں چلا جائے، کیونکہ وہ بھی اپنوں میں جا کر معتبر ہونا چاہتی تھی، اور وہ لوٹ گئی تھی تو عرفان کو بھی واپس آنا پڑا۔ عرفان کو لگا جہاں سے وہ چلا تھا اب بھی وہ وہیں کھڑا ہے، جیسے وہ کسی گول دائرے میں چکراتا رہا ہو، چلتا رہا ہو۔ جب رکا تو پتہ چلا یوں ہی فضول میں آبلہ پائی مقدر کر لی۔ ایک عمر چلنے کے بعد پتہ چلا یہ تو میرا راستہ ہی نہ تھا۔ کتنے دکھ کی بات ہے نا۔ عرصے بعد پتہ چلا یہ وہ راہیں تھیں جو منزل کی طرف نہ جاتی تھیں، بلکہ مزید اندھے غاروں میں دھکیل دیا تھا ان راستوں نے اسے۔ تم سب کچھ بتا دو عرفان، تاکہ دل کا بوجھ تم کم ہو۔ اس کے ذہن نے اسے راہ دکھائی۔ ابا میاں تو مجھے کھڑے کھڑے نکال دیں گے۔ عرفان کپ کپا کر رہ گیا۔ اب تک تو سمینا نوابپور پہنچ چکی ہوگی، اور سلو آپا نہیں۔ عرفان کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ سمینا نے کہا تھا سلو آپا کو طلاق نہیں ہوگی، اسی وعدے پر اس نے سمینا کی خواہش پوری کی تھی۔ رات ہی تو عرفان نے اسے طلاق کے کاغذات دیے تھے۔ بتا دو نادر خان کو کہ تمہیں آزادی کا پروانہ مل گیا ہے۔ دے دی ہے طلاق میں نے تمہیں۔ عرفان کی آواز مارے دکھ اور غصے کے پھٹ گئی تھی۔ لو دے دو اسے۔ عرفان نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا تو سمینا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھام لیا، اور پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی۔ تیز روشنی میں عرفان نے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک دیکھ لی تھی۔ یہ تمہاری حسب منشا ہوا ہے، پھر رونا کیسا؟ میں رو کب رہی ہوں؟ سمینا کی آواز بھر آ گئی۔ رو نہیں رہی تو آنکھیں کیوں بھیگ گئیں؟ کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ عرفان اپنے لہجے کو تن سے پاک نہ رکھ سکا۔ وہ تو تڑپ رہا تھا، سلگ رہا تھا، اس کا پور کرب کے زہر میں ڈوب گیا تھا۔ اوکے سمینا، اپنے گھر کی ہر شے سنبھال لو، میں یہاں سے صرف اپنی خالی وجود لیے جا رہا ہوں۔ کل صبح کے لیے تمہاری سیٹ بھی ریزرو کروا دی ہے۔ خیال رہے کہ یہ سب تمہاری خواہش پر کیا ہے۔ رضا علی کو سمجھانا تمہارا کام ہے۔ میری بہن کو طلاق نہیں دی جائے گی، کہ میری بہن کو اپنا گھر عزیز ہے، وہ اپنے گھر میں بسنا چاہتی ہے کہ غریب لڑکیاں مر کر ہی سسرال سے نکلنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ عرفان، ہم اچھے دوست ہیں، بچھڑتے وقت دوستوں پر طنز تو نہیں کیا جاتا نا؟ سمینا کا لہجہ نرم تھا اور یہ خلاف معمول تھا، ورنہ وہ تو آج کل سلگتی آگ بنی ہوئی تھی جو کسی وقت بھی بھسم کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اور اس نے عرفان کی روح کو بھسم ہی تو کر دیا تھا۔ ہم اچھے دوست تھے سمینا، اب نہیں رہے۔
کبھی میں تمہیں نظر آ بھی جاؤں تو کترا کر گزر جانا، یہاں سے جاؤ تو ہر نقش مٹا دینا۔ عرفان کے لہجے میں دکھ بول رہے تھے۔ کچھ کھو دینے کا احساس تو بہت ہی جاں گزیں ہوتا ہے، اور پا کر کھو دینا تو آنگن دل میں صف ماتم بچھا دیتا ہے۔ اس وقت عرفان بھی روح کی موت سے گزر رہا تھا۔ پھر رات بھر پہروں وہ کمرے میں چکراتا پھرا تھا۔ سمینا کو طلاق دینے کے تو اس نے دے دی تھی، مگر اندر ہی اندر ایک انجانا سا خوف اسے لرز رہا تھا۔ اگر رضا علی نے آپا کو، خدا نہ کرے، وہ تڑپ کر دل پر ہاتھ رکھ لیتا۔ اس سے آگے سوچتے ہوئے بھی اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں، وہ درد سے بے حال ہو جاتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو اس نے سمینا کی خوابگاہ پر دستک دے ہی دی۔ آہ، وہ خوابگاہ جو چند گھنٹے پہلے اس کی بھی تھی، جہاں کبھی وہ دستک دے کر داخل نہ ہوا تھا، آج کیسا اوپرا لگ رہا تھا۔ سمینا نے دروازہ کھولا۔ شاید وہ بھی ابھی تک جاگ رہی تھی، لباس بھی اس نے نہ بدلا تھا۔ سنو سمینا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، رضا لالا کو سمجھا دینا میری بہن کو وہ طلاق نہ دیں، یہ بات جاتے ہی ان سے کر دینا پلیز سمینا، یہ میری التجا ہے۔ عرفان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے صرف بہن کی خاطر تمہیں روکنا چاہا تھا، مگر یعنی کسی جذبے نے تمہارے قدم نہیں روکے، صرف بہن کی محبت نے تمہیں جکڑا۔ سمینا پھنکاری۔ جو بھی سمجھ لو، پلیز بھائی کو سمجھانا۔ عرفان ایک دم ہی پلٹا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ پھر رات پہروں کو اپنے پنکھ پر اڑا کر گزر گئی۔ سحر ہوئی تو حسب معمول عرفان تیار ہوا۔ ریشما نے اسے ناشتہ بنا کر دیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس 2 کنال کی کوٹھی کو چھوڑ کر چل دیا۔ ایک بار بھی تو اس نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ جہاں اس نے پورے 3.5 سال گزارے تھے، یہ 3.5 برس نہیں 3.5 صدیاں تھیں جو اس نے کاٹی تھیں۔ سمینا سے محبت کرنا اتنا بڑا جرم تو نہ تھا کہ اسے اتنی بڑی سزا ملتی، پھر بھی اس نے سزا جھیلی تھی کہ گناہوں کی سزا تو جھیلنی پڑتی ہے، چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ آج پہلی بار وہ بینک بغیر گاڑی کے آیا تھا۔ اسٹاف نے نہایت حیرت سے اسے دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیے، اور عرفان کندھے جھکائے اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کا ذہن معاف تھا۔ عرفان نے کام کرنے کے لیے فائلوں کے انبار میں پناہ لینی چاہی تو ہندسے اور لفظ اس کی نظروں کے سامنے تیرنے لگے۔ عرفان نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور روالنگ چیئر پر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، مگر سوچیں تھیں کہ ذہن کے ہر روزن سے جھانک رہی تھیں۔ بار بار اس نے ایکسچینج کے نمبر ڈائل کر کے سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا نواب پور کے لیے کال ملوا کر صالحہ سے بات کرے، اسے سب بتا دے کہ وہ آنے والی سچویشن کے لیے خود کو تیار کر لیں، مگر ہر بار اس کا حوصلہ جواب دے جاتا۔ اس میں ہمت ہی نہ تھی کہ وہ صالحہ کو اپنے دل اور گھر پر گزرنے والے ثانیہ کے بارے میں بتا سکے۔ وہ سمینا سے علیحدہ ہونا چاہتا تھا، عرصہ پہلے یہ خواہش تھی، مگر اب تو اس نے اس خواہش کو دل کی تہوں میں دفن کر دیا تھا۔ سارا دن اس کا ذہن مکڑی کا جالا بنا رہا، عجیب طرح کی سستی سی چھائی رہی ہوئی تھی۔ کلائنٹ کو بھی وہ اچھی طرح اٹینڈ نہ کر سکا۔ تب وہ 4 بجے ابا میاں کے ہاں گیا۔ یہی گھر تو اس کی آخری پناہ گاہ تھا، یہیں آ کر تو اس کے تڑپتے مچلتے دل کو قرار ملتا تھا۔ یہیں آنے کے بعد تو اسے پتہ چلتا تھا اپنوں سے بچھڑ کر رہنا کس قدر مشکل ہے۔ ڈال سے ٹوٹے پتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہر ایک کے قدموں تلے وہ روندا جاتا ہے۔ ابا میاں کا یہ جملہ اس کی رگ رگ میں لہو کے ساتھ بہنے لگا۔ اور آج بھی اماں اسے دیکھ کر کس قدر خوش ہوئی تھیں۔ انہوں نے عرفان کو لپٹا کر چوم لیا تھا۔ خوشیاں ماں کے چہرے پر رقصاں دیکھ کر اس میں ہمت ہی نہ ہوئی کہ کہہ سکے وہ ہمیشہ کے لیے آ گیا ہے، بلکہ یہی کہا سمینا نواب پور گئی ہے اور وہ چند روز رہے گا۔ عالیہ اس کے قریب آئی تو اسے دیکھ کر عرفان کو ایک دم احساس ہوا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب وہ اس سے ضد کر کے ٹافیاں منگوایا کرتی تھی، ضد کرتی، لڑتی، جھگڑتی، اس کی پیٹھ پر چڑھ کر جھولے جھولتی۔ عرفان اسے کس قدر ستاتا تھا، چھوٹی تھی، یہی تو فائدہ تھا کہ اس کو وہ چھیڑ سکتا تھا، لڑ سکتا تھا۔ اب وہ
تتلی بڑی ہو گئی تھی، کیا قد نکالا تھا۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا معصوم سا چہرہ نہایت بھلا لگ رہا تھا۔ عرفان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ عالیہ، تم کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ لیں بھائی، آپ کو پتہ نہیں، پچھلے ہفتے ہی تو میٹرک کے ایگزام سے فارغ ہوئی ہوں، عالیہ نے فخر سے بتایا۔ تو وقت اتنا گزر گیا، عرفان نے سوچا۔ بی اماں نے عالیہ کو ہدایت دینی شروع کر دی تھیں۔ تمہارا بھائی اب چند روز یہیں رہے گا، خیال رکھنا اس کے کھانے پینے کا۔ میں بوڑھی کیا کروں گی، وہ کہہ رہی تھیں، اور عرفان اپنے اس مخصوص کمرے میں آ گیا تھا جہاں شادی کے بعد 3 ماہ تک وہ اور سمینا رہے تھے۔ وہ جب بھی آتا اپنے اس کمرے میں ضرور آتا۔ جو سکھ سے اس کمرے کی دیوار میں ملتا وہ کبھی اسے اپنے اس وسیع و عریض بیڈ روم میں بھی نہ ملا تھا۔ ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں تو اس کا دم گھٹتا تھا۔ عرفان کا دل چاہا ایک بار، صرف ایک بار بی اماں کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں میچ کر کہہ دے، بی اماں میں ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں، مگر وہ کہہ نہ سکا۔ الفاظ اس کے حلق میں اٹک اٹک جاتے تھے اور وہ سگریٹ پی کر ان لفظوں کو حلق سے نیچے اتارتا رہا تھا۔ دل میں ایسی پھانس چبھی تھی جو نکل نہ سکتی تھی، البتہ اس کی چبھن مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ سمینا کی خواہش کی تسکین کر کے بھی وہ مطمئن نہ ہوا تھا۔ انجانے سے شور پر عرفان چونک سا گیا، سوچوں کی ترنت ٹوٹ سی گئی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا، پاؤں میں چپل ڈالنے کا بھی اسے خیال نہ آیا تھا۔ انجانا سا خدشہ اس کا دل چیر رہا تھا۔ اس نے دیکھا ابا میاں کو فرقان تھامے ہوئے اندر لا رہا تھا، اور عالیہ بے چین و بے قرار لہجے میں پوچھ رہی تھی، کیا ہوا میرے ابا میاں کو؟ کیا ہوا صالحہ کے ابا؟ بی اماں لپک کر آگے بڑھیں اور انہیں تھام لیا۔ فرقان کی مدد سے انہیں وہ اندر لے جانا چاہتی تھیں، مگر محمود صدیقی نے اشارے سے کہا، وہ برآمدے میں تخت پر لیٹیں گے۔ عالیہ جلدی سے گدا اور چاندنی اٹھا لائی۔ اس نے تخت پر گدا بچھا کر چاندنی ڈالی۔ فرقان نے انہیں لٹایا تو عالیہ نے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ عرفان میں سخت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر پوچھ تو لیتا، کیا ہوا ابا میاں کو؟ فرقان بتا رہا تھا، اپنے اچھے بھلے بیٹھے تھے کہ اچانک سینے میں درد اٹھا۔ میں فوراً نکڑ والے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، کسی اچھے اسپیشلسٹ کو دکھانا تھا۔ عرفان نے اس عرصے میں پہلی بار زبان کھولی تھی اور آگے بڑھ کر ابا میاں کا ہاتھ تھام لیا۔ ابا میاں، انہوں نے آنکھیں بند کر کے پھر کھولیں، بولنے کی ان میں سختی ہی نہ تھی۔ فرقان، تم ٹیکسی لے آؤ، میں ہاسپٹل لے جاؤں گا ابا میاں کو، عرفان نے کہا۔ محمود صدیقی نے شہادت کی انگلی ہلا کر ہاسپٹل جانے سے انکار کر دیا۔ پلیز ابا میاں، آپ، میں ٹھیک ہوں، بڑی مشکل سے محمود صدیقی آہستگی سے بولے، بس ذرا دل گھبرا رہا ہے، تب ہی تو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صداقت کو دکھا دیں، بہت ماہر ہیں وہ۔ عرفان نے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، خدا خیر کرے، بی اماں ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ 2 روز سے کوا بھی بہت بول رہا ہے، کوئی آئے تو خیر ہی کی خبر لائے۔ بی اماں، آپ تو فضول توہمات میں گھری رہتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، خیریت ہے، فرقان نے ماں کو دلاسا دیا، حالانکہ اس کا اپنا دل بھی تو کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بات ہی ایسی بتائی تھی کہ ان پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ فرقان نے باپ کو ہاسپٹل لے جانا چاہا تھا، مگر وہ نہ مانے تھے، اور نہ جانے ان میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی کہ فرقان کے سہارے وہ گھر تک آ گئے تھے۔ تب ذرا فرقان کو بھی حوصلہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا ڈاکٹر کی تشخیص غلط ہے، مگر غلط نہ تھا۔ محمود صدیقی کا دل جو اب تک ڈھیر سارے صدمات سہتا آیا تھا، پتہ نہیں آج کیوں دم چھوڑ بیٹھا تھا۔ دوپہر ہی سے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا شاید گیس وغیرہ ہو، انو بھی پی لی تھی، مگر گھبراہٹ جان نہ چھوڑ رہی تھی۔ وہ برداشت کرتے رہے، مگر دل کب تک بوجھ برداشت کرتا، آخر بلبلا ہی اٹھا، ایسا درد ہوا کہ وہ پسینوں میں ڈوب گئے۔ فرقان موجود تھا، وہ فوراً ڈاکٹر کی طرف لے گیا تھا۔
ڈاکٹر نے بہت اچھی طرح چیک اپ کیا تھا، انجیکشن لگائے تھے، مگر وہ گھبراہٹ جو دوپہر سے دل میں جم گئی تھی ختم ہی نہ ہو رہی تھی۔ فرقان نے عرفان کو علیحدہ لے جا کر بتا دیا تھا کہ ابا میاں کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ اس نے یہ بات ماں کے سامنے نہ کی تھی کہ اسے پتہ تھا بھی اماں تو سنتے ہی کربلا کا سماں پیدا کر دیتیں۔ عرفان نے بہت چاہا ابا میاں ہاسپٹل چلیں، مگر ان کا انکار اقرار میں نہ بدلا تھا۔ دروازے پر موٹر رکنے کی آواز سنائی دی تو کوئی بھی نہ چونکا، مگر عرفان کا دل بدن کی عمارت میں تیزی سے دھڑ دھڑانے لگا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا دروازے پر گیا اور دروازہ کھول دیا۔ گرے ہونڈا شوق ریورس ہو چکی تھی اور اس کے سامنے صالحہ چادر میں لپٹی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ عرفان غیر ارادی طور پر دروازے سے ہٹا اور صالحہ اندر آ گئیں۔ اب بھی ان کی نظریں عرفان پر تھیں۔ آپا آپا مارے حیرت اور دکھ کے عرفان کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ حیران ہو، پریشان یا پریشان؟ صالحہ کی آواز میں زہر بھرا تھا۔ آپا بتاؤ آج کا کیا فیصلہ کیا ہے تم نے میرے بارے میں؟ بتاؤ اب کون سی سولی میرے لیے تم نے منتخب کی ہے؟ صالحہ نے عرفان کا گریبان اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور جھٹکے دیتے ہوئے بولیں، بتاؤ عرفان، کیوں ارتاش پیدا کر دیتے ہو میری پرسکون زندگی میں؟ کیوں میرے ہونٹوں سے مسکراہٹیں نوچتے ہو؟ نشانے کے لیے تمہیں کوئی اور نہیں ملتا؟ وہ چیخ رہی تھیں۔ بتاؤ آخر میں کب تک تمہاری ڈھال بن کر زخم کھاتی رہوں گی؟ اب تو میرے جسم پر جگہ بھی نہیں زخم سہنے کی۔ بتاؤ مجھے تم نے ثمینہ کو طلاق کیوں دی؟ تمہیں ذرا رحم نہ آیا عرفان؟ میرے سر سے چھت چھینتے ہوئے صالحہ عرفان کے سینے پر مکے مارتے ہوئے کہہ رہی تھیں، مجھے جواب دو، میرے سوالوں کا جواب دو۔ عرفان نے بہن کو اپنے بازوؤں کے سار میں لے لیا اور صالحہ اس کے سینے سے لگ کر بلک پڑیں۔ وہ فریادی لہجے میں سسکتے ہوئے کہہ رہی تھیں، عرفان، رضا نے مجھ سے میرا حسن چھین لیا ہے، مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے کبھی اس گھر سے نکلنے کا نہ سوچا تھا۔ ابا میاں نے کہا تھا شریف لڑکیاں قفس میں بھی رہ لیتی ہیں، میں وہاں باوجود رضا علی کی نفرتوں کے بھی رہتی رہی۔ آپا، عرفان نے کہنا چاہا اور وہ بولے گئیں، اس لیے عرفان کہ مجھے تم پیارے تھے، تمہارا گھر پیارا تھا، پھر مجھے اپنے گھر سے بھی پیار ہو گیا، اور تم نے تو ثمینہ کو طلاق دیتے ہوئے کچھ نہ سوچا۔ بولو تم نے مجھ پر ظلم کیوں کیا؟ صالحہ زور سے چیخیں، وہ جو ہمیشہ نہایت دھیمے لہجے میں بات کرتی تھیں، جن کے لہجے میں ریشم تھا اور لفظوں میں نرماہٹ تھی، آج کس قدر چیخ رہی تھیں۔ آنسو ان کی آنکھوں سے چشمے کے پانی کی طرح ابل رہے تھے۔ جتنا انہوں نے آنسوؤں پر ضبط کیا تھا اب سارے آنسو بہا رہی تھیں۔ آہستہ بولیں آپا، ابا میاں کی طبیعت خراب ہے۔ عرفان نے سرگوشی کی تو صالحہ نے تڑپ کر خود کو عرفان کے بازوؤں سے نکالا اور تیر کی تیزی سے آگے بڑھیں، جہاں برآمدے میں تخت پر اس کے ابا میاں لیٹے تھے۔ ابا میاں، صالحہ نے ان کے سینے پر سر رکھ دیا اور باقی ماندہ آنسو بہانے لگیں۔ اس قدر روئیں کہ محمود صدیقی کو لگا جیسے ان کے آنسوؤں کے سیلاب میں سب کچھ بہہ جائے گا، یہ گھر اور اس گھر کے مکین ساری کائنات۔ ان کی انگلیاں صالحہ کے بکھرے بالوں میں تیرنے لگیں۔ زبان سے کچھ نہ کہہ پائے تھے، تبھی انہوں نے قریب کھڑے عرفان کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسی وقت عرفان کی نظریں محمود صدیقی کی نظروں سے چار ہوئیں۔ اف، وہ نگاہیں جیسے خون اتر آیا ہو، ان کی آنکھوں میں شکووں کی چنگاریاں تھیں۔ پھر محمود صدیقی نے ہولے سے آنکھیں موندیں۔ آنکھیں بند ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے آہستہ سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جسم سے روح اس طرح نکلی جیسے آہ نکلتی ہے۔ ان کی انگلیاں صالحہ کے بالوں میں الجھے بے جان ہو گئیں۔ سانس اور جسم کا رشتہ بیٹی کا گھر اجڑنے سے ٹوٹ گیا تھا، اور دوپہر سے دل جو گھبرا رہا تھا وہ بھی ایک دم سکون کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔